کہ آج کل بہت سے لوگوں کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ وہ قربانی کے موقع پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیمت کا جانور خریدیں اور پھر اس کی قربانی پیش کریں، لیکن ان کا اصل مقصد اس کے ذریعے ثواب کا حصول نہیں ہوتا، ثواب حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگوں میں وہ اس چیز کا چرچا بھی کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے قیمت کا جانور خریدا ہے اور پھر اس کی ہم قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے اس چیز کو کہ اگر کوئی انسان دکھاوے کے لیے زیادہ قیمت کا جانور خریدتا ہے اور پھر وہ اس کو قربانی کے طور پر ذبح کرتا ہے تو ایسے جانور کو ذبح کرنے سے اس کو رتی برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کیا، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں احادیث کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کا اصل دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، لہذا جس نیت کے ساتھ انسان، جس سوچ کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اس پر اسی کے اعتبار سے ثواب مرتب ہوتا ہے اور اس کو اسی اعتبار سے ثواب دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان قربانی کی نیت سے زیادہ قیمت کا جانور خریدتا ہے اور کا مقصد صرف دکھاوا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا اور اس کو کوئی بھی ثواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ دیکھتا ہے، انسان کے عمل کو اللہ دیکھتا ہے، اس کی صورتوں کو یا شکل کو نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، کہ انسان کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا انسان کتنی قیمت کا جانور اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے، اس چیز کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے، بلکہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو دیکھتا ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے اور جس سوچ کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ انسان اللہ کے نام پر قربانی پیش کر رہا ہے اس کی نیت کیسی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس کی نیت کیتی ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور اس کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان چاہے قربانی کرے چاہے کوئی اور عمل کرے، ہر عمل انسان کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف طور پر بیان کیا اور فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تو اللہ کے پاس تمہارا خون پہنچتا ہے، تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے کہ انسان میرے نام پر جو قربانی پیش کر رہا ہے آخر اس کے قربانی پیش کرنے کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اس کے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے اور کتنے اخلاص کے ساتھ وہ میرے نام پر قربانی کو ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دکھاوے کے اعتبار سے قربانی نہ کرے، اس لیے کہ وہ دکھاوے کے اعتبار سے چاہے کتنی قیمت کا جانور خرید لیں اور اس کی قربانی کر دیں، اس پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ثواب ملنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوگی انسان کا نہ تو کوئی عمل قابل قبول ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی عمل پر ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے آپ زیادہ قیمت کا نہیں خرید سکتے، آپ کم قیمت کا خریدیے، لیکن اپنے جانور کے خریدنے میں ریاکاری کا مظاہرہ نہ کیجیے۔